بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الکوثر کی آیات ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ الکوثر استعمال ہوا ہے، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، جس طرح گزشتہ سورت مکی تھی یہ بھی مکی ہے، اور بعثت کے ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 108ویں سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے، یعنی 11 سورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور 102 سورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 آیات، 10 کلمات اور 37 حروف علماء نے بیان کیے ہیں۔ گویا یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، باعتبار کلمات کے اور باعتبار حروف کے یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، ان کے بطن سے 2 فرزند پیدا ہوئے جن کا نام قاسم اور عبداللہ، لقب ان کا طیب اور طاہر تھا۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی۔ نعوذ باللہ، یہ ابتر ہیں، بے نام و نشان ہے، بھئی ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کے کوئی اولاد تو ہے، لڑکے ہیں نہیں، تو لہذا یہ جس مشن کو لے کر آئے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ عرب میں ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف، اس طرح کے جملے وہ کہتے تھے کہ آپ مقطوع نسل، آپ کی نسل کا سلسلہ ختم، آپ کے جو دین کا چرچا ہے وہ بس انہی تک محدود ہے، اس کے بعد وہ چرچا بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کو نازل فرمانے کے بعد یہ تسلی آپ کو دی گئی کہ اگر آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو گئی تو اللہ نے تو آپ کو بہت خیر کثیر سے مالا مال فرمایا۔ بھئی اگر پسری اولاد نہیں تو دختری اولاد تو ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پسری لڑکوں کی طرف سے، لڑکے آپ کے ہیں نہیں، تو جو آپ کی دختر ہیں، صاحبزادیاں ہیں، ان کا سلسلہ تو ہے اور آج تک ہے، آج تک ہے وہ سلسلہ، تو منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ اس سلسلے سے ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک تو دختری اولاد، دوسرے روحانی جو اولاد ہے آپ کی وہ قیامت تک رہے گی، یہی امت اجابت جو ہے یہ آپ کی روحانی اولاد ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ابتر نہیں ہیں، بلکہ ابتر وہی شخص ہے جو یہ بات کہہ رہا۔ اچھا، یہ بات چلائی کس نے؟ خاص طور سے وائل بن، ایک شخص تھا وائل، اس کا نام تھا عاص بن وائل السہمی، اس نے یہ بات کہی، اور اس کے ساتھ دیگر جو مشرکین تھے وہ بھی مل گئے۔ تو عاص بن وائل سہمی نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مقتول نسل ہے، ان کا سلسلہ نسب ختم، یہ جس مشن کو لے کر آئے ان کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم۔ لیکن جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے ساتھ ساتھ بشارت ہے، اور تسلی، بشارت اور یہ ہدایت آپ کو دی گئی کہ آپ ان نعمتوں کا شکر اپنی جان سے اور مال سے کیجئے، جان سے بھی شکر پیش کیجئے اور مال کے ذریعے بھی آپ شکر پیش کیجئے، اور آپ اللہ کی نعمتوں کے شکر میں لگ جائیے، چھوڑیے ان کی باتوں پر کان رکھنا اور دھیان رکھنا چھوڑ دیجئے۔ تو آپ کا جو دشمن ہے بالیقین وہی بے نام و نشان ہے، آپ کا نام اور نشان، آپ کی شہرت، آپ کی عزت وہ باقی رہے گی۔ چنانچہ الحمدللہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سورت کی تفسیر سے پہلے دو چار باتیں سن لیجئے جو ہیں اسی سے متعلق ہی۔ قرآن کریم نے اپنی صداقت اور حقانیت اور کلام الہی ہونے میں یہ بے نظیر بے مثال کلام ہے۔ قرآن کی کوئی نظیر نہیں ہے، قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی اس قرآن تو قرآن کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت کا مقابل پیش نہیں کر سکا جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ نہ جنات پیش کر سکے ہیں، نہ انسان پیش کر سکے ہیں، نہ دونوں مل کر پیش کر سکے۔ چنانچہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر کل انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائے کہ اس جیسا قرآن لے آئے، جب بھی جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اور خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر قرآن نے اپنے اس دعوے میں یہ کہ انسان کا نہیں بلکہ خداوند قدوس کا کلام ہے، یہ بے نظیر اور بے مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا، مثل مشہور ہے، حسیانی بلی کھمبا نوچے، تو ان سے قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں لایا جا رہا، کوئی صورت نہیں لائی جا رہی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قرآن کو پڑھ کر یورپ میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہ کھسیانے بن کر کہیں کہیں کیا کرتے ہیں، قرآن کو جلا دیا، قرآن کی بے حرمتی کر دی، قرآن کو پھاڑ کر بیت الخلاء میں داخل کر دیا، ڈال دیا۔ کیا اس سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن باقی رہے گا۔ تمہارے اس جلانے کے باوجود، تمہارے اس قرآن کی بے حرمتی کرنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اسی عظمت کے ساتھ باقی ہے۔ اس کی عظمت میں آج تک نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ آئے گی، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے سینوں میں آج بھی وہ دل ہے کہ اگر کہیں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہر چہار طرف سے اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، ہر ایک اپنے اس درد کا، اس دکھ کا اظہار کرتا ہے، جس طرح سے بھی بن پڑے وہ اس دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی نبض کو ٹٹولتے ہیں کہ ان کا کلام الہی کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ مومن کا تعلق وہ کیسا گیا گزرا کیوں نہ ہو، قرآن کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ رہے گا، کبھی اس کے دل سے، اس کے دل و دماغ سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی اور جگہ پر، آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل مسلسل خبر اخبارات میں، میڈیا پر آ رہی ہے کہ فلاں جگہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس کو پھاڑا گیا،
پیر اس پر رکھ دیا گیا، اس کو مسلا گیا، پیروں سے مسل لو، قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، قرآن باقی ہے، انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور جو یہ ناپاک سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی کر کے اور قرآن کو جلا کر اور قرآن کو پیروں میں مسل کر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہی ناکام اور نامناد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن اسی شان سے باقی رہے گا جس شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی شان سے باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ مٹاؤ تو ان کے بس میں تو کچھ ہے نہیں، یہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے کہ قرآن کو جلا دو۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرو، انہیں تکلیف پہنچاؤ، انہیں پریشان کرو، انہیں حیران کرو، لیکن الحمدللہ مسلمان ہر پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان اب اللہ نے ابھی بھی اس کے اندر وہ حوصلہ رکھا ہے کہ اگر باطل کی طرف سے کوئی بات اٹھتی ہے تو یہ اپنے دم بھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے قرآن کا، لاؤ، کیوں غصہ کرتے ہو؟ ارے قرآن کے مقابلے میں لاؤ۔ اس قرآن کی صداقت اور حقانیت کو لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہی سچی کتاب ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے، اس قرآن نے جو معاشرے کی بھلائی اور خیر کے لیے جو دستور پیش کیا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پوپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی حقانیت کو قرآن سے سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی حقانیت کو اتار رہا ہے۔ تم کھسیاتے رہو، بکتے رہو، بکواس کرتے رہو، ان بکواسات سے قرآن کی شان پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس شان سے اتارا ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت اور کمالات ہے وہ بے مثال ہے۔ اور دنیا کے لیے قرآن نے کھلا چیلنج کر دیا ہے، لاؤ، کوئی مائی کا لال ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن لے کر آئے، قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کرے، کوئی آیت اس کے مقابلے میں لے کر کے آئے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے چیلنج کر دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو کوئی ایک سورج جیسی تم بھی بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے مقابلے میں بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ اللہ فرمانا اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، پھر تمہیں اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اگر اس کے مقابلے میں تم نہیں لا سکتے ہو، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے کون سی چیز؟ وہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آگ ایسوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اب قرآن پاک کے اس عظیم چیلنج کے سامنے عرب کے فصحا، بلغا، خصوصاً شعراء قریش مقابلہ نہیں کر سکے۔ قریش میں ایک دستور تھا، وہ دستور کیا تھا؟ ہر صبح ہر شاعر بیت اللہ کی دیوار پر شعر لکھ دیا کرتا تھا، گویا کہ وہ چیلنج ہوتا تھا مقابل کے لیے کہ اس جیسا کوئی شعر پیش کرے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے چپکے سے اندھیرے میں خانہ کعبے کی دیوار پر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کو، اسی سورت کو جس کی تفسیر چل رہی ہے، اس کو بیت اللہ کی دیوار پر لکھ دیا۔ چونکہ صبح میں ان کی میٹنگ ہوتی تھی، یہ وہاں بیٹھتے تھے اور ہر ایک نے آ کر دیکھا، کسی نے اپنا کوئی کلام نہیں لکھا وہاں دیوار پر، کوئی شعر نہیں لکھا، جو آتا ہے اسے پڑھتا ہے اور محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے۔ جواب کیسے بن پڑے گا؟ ارے اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے شعراء جمع ہیں، ان کی نظر سورہ کوثر پر پڑتی ہے، لیکن وہ دنگ ہیں، حیران ہیں، کیا کہیں؟
قرآن کی فصاحت پر غور کر رہا ہے، کوئی بلاغت پر غور کر رہا ہے۔ آخر کار ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سورت کے نیچے کیا لکھا؟ اس نے سورت کے نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ یعنی آپ ان سے اس جملے سے آپ ان کے فصاحت اور بلاغت کا اندازہ کر لیجئے۔ انہوں نے کلام کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کلام کو دیکھ کر کہہ رہے ہو، تو آپ اندازہ لگائیے ان کی فصاحت اور بلاغت کتنی بڑی ہوئی تھی، ان کا علم کتنا بڑا تھا۔ فوراً کہہ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کلام الہی پہ مثال کلام ہے، کوئی جو ہے اس کا مقابل نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ کھسیانے ہو رہے۔ قرآن کے مقابلے میں کچھ لایا تو جا نہیں رہا، لوگ اسلام میں پڑھ کر داخل ہو رہے۔ یہ جو ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال کہ کھمبے کا تو کچھ نوچ نہیں سکتے، کچھ ہو نہیں سکتا، لوگ قرآن کو جلا دو، اس کی بے حرمتی کر دو، پیروں سے مسل دو، مسلتے رہو، اللہ اتنا ہی بلند کرے گا۔ دین کو تم جتنا دباؤ گے، قرآن کی جتنی تم بے حرمتی کرو گے، اسلام کے خلاف جتنی تم سازشیں کرو گے، اللہ ان سازشوں کا پردہ فاش کر کے، ان سازشوں کو ختم کر کے اسلام کو اتنا ہی سربلندی حاصل ہوگی۔ روکو، دباؤ، تمہارے رکنے سے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ضمن میں چند باتیں آ گئی تھی، اس مناسبت سے اب ہم اصل تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس سورت کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو البشر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کوثر کے معنی وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ اب اس میں ایک بات سمجھنی ہے، لفظ کوثر کا استعمال ہوا ہے، تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں۔ تفسیر رازی میں ایک تفسیر ہے، تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحات لکھ ڈالے ہیں کوثر کی تفسیر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جو جامعیت ہے، اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کوثر کی تفسیر میں کتنا جانے کتنے صفحات لکھ ڈالے ہیں، لیکن پھر بھی لفظ کوثر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 20-25 قول تو مجھے بھی یاد ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے جو سب میں جمع ہو جاتا ہے۔ کوثر سے مراد ایک حوض کوثر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا جائے گا، جہاں پر آپ ہر امتی کو اس کوثر سے پلاتے ہوئے ہوں گے، سیراب کرتے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ حوض کوثر معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو مسافت ہے، 1 مہینے مسلسل چلے تو جتنا 1 مہینے میں سفر طے کرو گے اس کی اتنی لمبائی ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کا پانی صاف اور شفاف، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، خوشبو عجیب و غریب قسم کی خوشبو ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی۔ آقا نے فرمایا جو 1 مرتبہ پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگ سکتی، کبھی اس کو پیاس نہیں لگ سکتی ہے جو 1 مرتبہ پی لے گا۔ کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو وہ مراد ہے حوض کوثر سے۔ وہ کوثر جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے وہ مراد ہے۔ اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوض کوثر سے مراد آپ کی شہرت اور عزت، آپ کی ناموری ہے، یہ بھی مراد لیا ہے مفسرین نے۔ اور اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ایک نہر دکھلائی گئی، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ نہر ہے، کوثر اس کا نام ہے، اور یہ اللہ نے آپ کو عنایت فرما دی ہے۔ یہ وہ نہر کوثر ہے، وہ نہر ہے جو شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔
ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہاں آپ پیاسوں کو سیراب کر رہے ہوں گے کوثر پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیراب کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، آپ انہیں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بعد دین اسلام سے پھر گئے تھے، یہ آپ کے بعد دین اسلام سے پھر گئے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی، اور یہ بھی ایک روایت میں کہ جو داڑھی منڈا ہوگا حضور چہرہ پھیر لیں گے، وہاں جو داڑھی کو کٹاتا ہوگا اس کے متعلق بھی ہے کہ جب جام پیش کیا جائے گا اور قریب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیں گے۔ کتنی رسوائی کی بات ہے۔ ان روایات سے، مسلم کی روایت ہے، آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہو، مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور یہی روایت پیش کرتے ہیں مسلم کی۔ حالانکہ جو روایتیں وہ پیش کر رہے ہیں ان سے وہ صحابی مراد نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی منافق ہے۔ تیسری روایات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ دین سے پھر گئے تھے، تو وہ صحابی کہاں ہوا جو دین سے پھر گیا؟ بھئی وہ تو کافر ہوا۔ تو یہ جملہ کہنا بڑا سخت ہے کہ صحابہ میں فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، نیک بھی تھے۔ صحابہ میں کوئی فاسق نہیں تھا، کوئی فاجر نہیں تھا، وہ منافق تھے پہلے سے ہی، یا وہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، یا وہ منافقین کا ٹولہ آپ کے ساتھ لگ گیا تھا، جیسا کہ بدر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے سے نکلے تو منافقین کا ٹولہ لگ گیا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی یہ تو پہلے سے رئیس المنافقین ہے، وہ صحابی کہاں تھا؟ تو اس کو بھی صحابی میں گردان دیا، ارے وہ تو پہلے سے ہی منافق ہے، لہذا یہ بات کہنا کہ صحابہ میں منافق تھے، فاسق تھے، غلط بات ہے، روایات کے خلاف بات ہے۔ سری روایات موجود ہے کہ صحابہ منافق نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کی صداقت کو، قرآن بیان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی کے متعلق ہے۔ تو اب ہمیں فاسق یا فاجر کہنے کا حق کیا ہے؟ ہمیں کیا حق ہے؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے الصحابی کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہے، ان میں کوئی فاسق و فاجر نہیں ہے۔ بہرحال ایک تفصیلی بات ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی بات چل رہی ہے، یہ ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں گے؟ حوض کوثر پر لوگوں کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ بہرحال جتنے بھی اقوال ہیں ان تمام کا خلاصہ ایک جملے میں کہ ہر قسم کی خیر سے آپ کو مالا مال کیا گیا، چاہے وہ حوض کوثر کی شکل میں ہو، آپ کی عزت کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، خیر کثیر سے آپ کو مالا مال کیا گیا۔ تو اگر ہم حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے آرزومند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوض کوثر سے شاد اور سیراب ہونا چاہتے ہیں، تو مضبوطی سے اس دین متین پر قائم رہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر کے آئے، جو دین لے کر کے آئے، ہم اس پر قائم رہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حوض کوثر پر حضور سے ملاقات ہوگی، اور وہاں سے ہمیں بھی انشاءاللہ سیرابی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے اس دین پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ چونکہ آج کل بڑے فتنے ہیں، ایک سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہر روز۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ویڈیو میں آیا ہے، وہ اپنا آپ کو کہہ رہا پتہ نہیں کوئی پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا، ایسا لگا مجھے تو جیسے کہ اس کے دماغ میں خرابی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے خداؤں کا خدا میں ہی ہوں، بس رب کوئی نہیں ہے، میں ہی رب کا رب۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی۔ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا وہ وائرل نہیں کرنی چاہیے،
بلا وجہ شک پیدا ہو، شکوک کا شکار ہو جائے آدمی، تو ڈیلیٹ مار دینا چاہیے ان کو۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے خبط الحواس کہ میں رب کا بھی رب ہوں۔ فرعون نے بھی تو یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں۔ کیا ہوا پھر ہوا کیا؟ اس کی دولت، اس کی حکومت کچھ نہ کر پائی، بے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا ہے، پڑا ہوا ہے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ تو کہتا تھا نا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، آج کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہے، اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا کسی روز۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آیت شریفہ انا اعطیناک الکوثر کے ضمن میں بہرحال یہ باتیں آ گئی بہت ساری۔ تو ہم نے آپ کو کیا ہے کوثر عطا کی ہے، اور کوثر سے مراد کیا ہے وہ تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی خیر سے آپ کو نوازا گیا۔ اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ خیر میں یہ بھی ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھ لیجئے، اللہ نے کیسی رفعت دی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ بے نام و نشان، حضور کو کیا کرے کہ یہ تو بے نام و نشان۔ عاص ابن وائل کو کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا نام و نسب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ جو اہل علم طبقہ ہے، جو پڑھتا پڑھاتا، اس کو تو معلوم، عوام میں کسی کو معلوم نہیں کہ عاص بن وائل کون تھا، کب پیدا ہوا، کہاں مرا، کیسے جیا، جانتا ہے یہ اس کے جو رفقا تھے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری، اور آج ہے مؤذن پکار رہا ہے کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آ گیا، اللہ نے اپنے نام کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس سے بڑی رفعت اور بلندی کیا ہو سکتی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بھئی تحیات پڑھتے اس میں تو حضور کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ بلکہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی اطاعت رکھ دی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ وہ یک معلوم ہوا جو رسول کی اطاعت سے نکل گیا وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نکل گیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت جس نے کی گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، تو اپنے محبوب کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ دنیا میں کتنی جگہ اذان ہوتی ہے، کوئی منٹ کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے تو حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بے نام و نشان دشمن ہے یا آپ ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ آگے دوسری آیت میں ارشاد فرما، ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جتنا بڑا احسان آپ پر کیا ہے تو اس کا شکر بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو 10 سال کے بعد لڑکا ہو تو عجیب خوشی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دعوتیں کرتا ہے، ولیمہ عقیقہ کرتا ہے، بہترین انداز میں کرتا ہے، جیسی خوشی اسی کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے اس کا شکر بھی اسی انداز میں، کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اس کے شکریہ میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی جسمانی عبادت بھی کریے اور مالی عبادت بھی، دونوں، یعنی اپنی دونوں عبادتیں پیش کریے۔ شکر کی جو شکل ہے وہ مال کی شکل میں بھی اور جان کی شکل میں بھی۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نماز پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ پوری رات نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارکین متورم ہو جاتے تھے، متورم ہو جاتے تھے۔ صحابہ کہتے بھی تھے کہ اللہ نے تو آپ کے اکیلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر بھی آپ کا یہ حال تھا. اور قربانی، اب جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو مالی عبادت بھی آپ پیش کر رہے ہیں اور بدنی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو جسم اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں. بدنی اور روحی عبادت میں سب سے بڑی چیز، بھائی سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ نماز. اور مالی عبادت میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طفیل میں یہ قربانی ہمیں عنایت فرمائی اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ عبادت میں لگیے، جانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. اور آگے فرمایا یہ جو کافرین ہیں ان کا تو شیوا ہی یہی ہے، انہیں چھوڑیے، آپ عبادت میں لگ جائیے، یکسو ہو کر کے آپ اپنے کام میں لگیے. اور آگے تیسری آیت میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. اس میں ایک پیشین گوئی فرمائی جس میں ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے. اور یہ پیشین گوئی اس وقت کی گئی جس کا مخالفین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حرف بحرف پوری ہو کر رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ کی توہین کرنے والے کفار و مشرکین آپ کی ذات پر اتنا اعتماد اور یقین کہ آپ کو صادق سے پکارا جا رہا ہے، آپ کو امین لقب سے پکارا گیا. تو آپ کی ذات پر حرف غلط نہیں آ پایا، لیکن جو آپ کا دشمن تھا وہ مٹ گیا. پورے عرب میں کوئی ہے آج؟ کوئی پورے عرب میں آج تک کوئی نہیں ہے. جو مخالفین تھے ان کی جو نسلیں تھی سب چلی گئی، سب مٹ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد موجود ہے، قیامت تک جو ہے یہ اولاد موجود رہے گی. لیکن بے نام و نشان ابتر کون ہے؟ ابتر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑے کمالات سے آپ کو نوازا، آپ کا نام قیامت تک رہے گا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نام قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یہ پیشین گوئی مشرکین کے حق میں کس طرح پوری ہوئی کہ وہ بے نام و نشان ہو گئے جو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہی بے نام و نشان، وہ خود بے نام و نشان ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی اور جاری اور ساری رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحیح امتی بنائے اور ہمیں شریعت حق